جنتی عورتوں کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں سورہ رحمان میں، اور جنت کا سب سے خوبصورت تحفہ کون سا ہے، اور سب سے بیسٹ پارٹنر ہمیں کہاں ملے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 سے 60 میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 56 دیکھ لیتے ہیں۔ فیہن، ان میں، قاصرات الطرف، نیچے نگاہوں والی، نظر کو جھکائے رکھنے والی، شرمانے والی، لم یطمثہن، نہیں چھوا انہیں، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ مطلب ایسی عورتیں جو نگاہوں کو جھکا کر رکھیں گی، جن کی نگاہیں محدود ہوں گی اپنے پارٹنر تک ہی، ایسی بیویاں ملیں گی جو اپنے شوہر سے خوش ہوں گی، شرمائیں گی، اور ان کی سب سے پیاری خوبصورتی ہی ان کی حیا ہوگی۔ اور فیہنہ کا مطلب ہوتا ہے دو سے زیادہ کے لیے، یعنی ان میں سے۔ لم یطمثہن، انہیں کسی نے نہیں چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہوگا، اور نہ ہی کسی جن نے، یعنی وہ کسٹم بلٹ ہوں گی، صرف اس انسان کے لیے ہوں گی جنہیں وہ عنایت کی جائیں گی۔ آیت نمبر 58 پہ ہم آتے ہیں۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ رحمان کے شروع میں کہ مرجان جو سمندروں کی تہوں کے نیچے موتی، سیپ کے موتی بنتے ہیں، وہ کتنے پریشیس ہوتے ہیں، کتنے قیمتی ہوتے ہیں اور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یعنی باحیا عورتیں ہی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ وہ ڈھکی چھپی ہوں گی، وہ اتنی زیادہ ان کی خوبصورتی نمایاں ہوگی۔ اور یہ جنتی عورتوں کی خوبی ہے کہ وہ نظروں کو جھکا کے رکھتی ہیں، انہیں ایک انسان جس کے لیے وہ بنی ہے اس کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے، نہ کسی جن نے۔ اور تیسری خوبی ان کی یہ ہوگی کہ وہ قیمتی ہوں گی، پاک باز ہوں گی، باحیا ہوں گی۔ کہ عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد ہم اس کویسچن کا آنسر ان دو آیات سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بیسٹ پارٹنر کہاں ملے گا۔ دنیا میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا پارٹنر ملے جس سے ہم ہمیشہ راضی ہوں، وہ ہماری وش کے اگینسٹ کچھ نہ کرے، اور ہمیں پارٹنر کی ہر چیز پسند ہو اور اسے ہماری ہر چیز پسند ہو، کوئی غصہ نہ ہو، کوئی جیلسی نہ ہو۔ دنیا میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہو یا جس کو ہماری ہر بات اچھی لگتی ہو۔ تو آخر یہ پارٹنر کہاں ملیں گے؟ تو ہمیں یہ پارٹنرز جنت میں ملیں گے۔ جنت میں جب ہمیں پارٹنر ملیں گے تو ہمیں اس کی ہر چیز پسند ہوگی اور اسے ہماری ہر چیز پسند ہوگی، اور وہ پرانے غصے، جیلسی، سب کچھ نکال دیا جائے گا۔ اور جنت میں جو ساتھی ہوں گے، جو زوج کا رشتہ ہوگا، وہ سدا بہار ہوگا۔ وہ لمحہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، ایسے لگے گا کہ پہلا لمحہ ہے۔ ہر بار بیوی کو دیکھنے پر لگے گا کہ پہلی دفعہ دیکھی ہے، یعنی وہ خوشی ہمیشگی ہوگی۔ اس خوشی میں ہمیشگی اور نیا پن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے تو بہترین کام کیا تھا، تمہیں تو بہترین ہی ملنا چاہیے۔ یعنی تم نے اپنے نفس کو بچا کر رکھا، تمہارے سامنے ویڈیوز آتی تھیں، بہت واہیات آتی تھیں، تم نے خود کو ان سے بچا کر رکھا، تم نے یونیورسٹی کالجز میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کی، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھا، تو تمہیں تو اب بہترین ملنا چاہیے نا۔ پھر تمہیں تو اب جنت میں پرفیکٹ کمپینین شپ ملنی چاہیے، پرفیکٹ ساتھی ملنا چاہیے نا، جس سے تم ہر لحاظ سے خوش رہو اور جو تمہارے لیے ہر وقت نیا ہو۔ یعنی دنیا کی خوبصورتی کا کلائمیکس ہے، ہماری جتنی بھی جنت میں ہمیں نعمتیں ملیں گی ان کا کلائمیکس ہے کہ زوجیت ہو۔ آپ کہیں آؤٹنگ پہ چلے جائیں، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو تو آپ تو بور ہو جاتے ہیں، آپ اکیلے کہیں بھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ انسان کو کمپینین شپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین تحفہ جو جنت میں رکھا ہے وہ بیسٹ پارٹنر رکھا ہے۔ اسلام میں حیا کی بہت اہمیت ہے۔ بغیر اجازت ہم کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے، اور زنا کے تو قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب کہ فضول کی چیٹ بھی کسی سے مت کرو، آپ فضول گفتگو بھی غیر محرم سے نہیں کر سکتے، ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آپ اگر دو ہو اور محرم اور نامحرم اگر دو لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، زنا کے قریب بھی
کبھی نہیں بھٹکنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اسلام کی بنیاد حیا ہے۔ اگر ہم میں حیا ہے تو ہم میں اسلام ہے، اگر ہم میں حیا نہیں تو ہم جو مرضی کرتے پھریں، پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ رحمان کی ان آیات سے سبق سیکھیں، اپنی حیا کی حفاظت کریں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔